ایمان ہے۔ ہمارا دین ہمیں دوسرے مذاہب کے بارے میں ایک اخلاقیات دیتا ہے، دوسرے مذاہب کے بارے میں ہمیں ایک رویہ دیتا ہے، اور وہ رویہ عین انسانی رویہ ہے، عین تہذیبی اور نہایت شائستہ اور نہایت ہی باوقار یہ ہے، اور تاریخ اس پر عمل کر کے گزر چکی ہے۔ ہمارے بہترین ادوار تھے خلفاء راشدین کے ادوار، اور ان خلفاء کے زمانے میں یہاں کوئی کسی کا مذہبی استحصال نہیں ہوا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ شام فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہود و نصارہ کے ساتھ اتنا شاندار سلوک کیا تھا کہ تاریخ کی کسی کتاب میں کسی انسان کے ہاتھوں، انبیاء کے بعد کسی انسان کے ہاتھوں اتنا شاندار سلوک دوسرے مذہب کے ساتھ کبھی نہیں دکھا سکتے آپ، نہ پہلے نہ بعد میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ان کے ساتھ ان کا حسن انتظام کیا، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا اور جو انہیں آزادی دی ہے، وہ اتنا خوبصورت انداز تھا اور اتنا انسانی بنیادوں پر قائم تھا، یہ عین اخلاقی بنیادوں پر، کہ وہ خود حضرت عمر کے سلوک کو دیکھ کر، مسلمانوں کے رویے کو دیکھ کر، بغیر کسی تبلیغ کے، بغیر تعلیم، بغیر فورس کیے، بغیر کچھ کہے سنے، اس حسن سلوک کو دیکھ کر پورا کا پورا شام خود بخود مسلمان ہو گیا، پورا شام مسلمان ہو۔ اس کی کوئی مثال ہے دنیا میں؟ تو یہ ایک بات ہے، ایک مثال میں نے دی ہے، اسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، حتیٰ کہ محمد بن قاسم کے یہاں آنے تک، اور اسی طرح محمود غزنوی کے یہاں پہنچنے تک، ان تمام مثالوں کے اندر فاتحین جو ہمارے، کہیں بھی ایک مثال نہیں کہ لوگوں کو زبردستی کہا ہو کہ کلمہ پڑھو۔ تو دوسرے مذاہب کے حوالے سے ہمارے پاس ایک تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے، تو اس لیے اسلام کا موقف واضح ہے، ہمیں اس پہ قائم رہ کر دوسرے مذاہب کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے۔ اب اپنی طرف سے اگر کوئی خواہ رواداری کا جھنڈا اٹھا لے، کوئی اور آزادی کی بات، کوئی ماڈرنزم کی بات کرنے لگ جائے، اور پھر مغرب سے امان جو وہ کہہ رہے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ، اور ایسا راستہ بنانے کی کوشش کرے جس سے کہ مسلمانوں کا دین ایمان مسخ ہو کے رہ جائے، اسلام کی تعلیمات مسخ ہو کے رہ جائیں، دین کا مزاج جو ہے بگڑ کے رہ جائے، ہر کس نے دیکھیے انسانی بنیادوں پر سب کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا، لیکن کسی کے مذہب کو، کسی کے دین کو، کسی کے شعائر کو سر پہ اٹھا کر رکھ کے چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اسلام، یہ ایمان ہے۔ ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ دوسروں کے شاعر کو، ان کی روایتوں کو، آپ مذہبی روایتوں کو، ان کے نظریات کو، ان کی پہچان و شناخت کو آپ اپنے اوپر لاد لیں اور اس میں گل مل جائیں اور اس کو بالکل آپ دین کے برابر خیال کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کا راستہ حق ہے، اس کے علاوہ باطل ہے۔ اسلام حق ہے، اس کے علاوہ دلال و گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما وما بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ دلال و گمراہی ہے اور وہ باطل ہے، یہ سمجھنا ہو، اور وہ طاغوت ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا اسلام سے متصادم جو کچھ ہے دین کے نام پر یا ایسے مستقل اقدار کے نام پر جو دین کی طرح ڈیل کیے جا رہے ہیں، اگرچہ انہیں دین نہ سمجھا جائے مگر وہ دین کی طرح سمجھے جا رہے ہیں، جن کا ماخذ ان کی اپنی ذات ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، رسول کی بات نہیں ہے، تو ایسی ساری چیزیں وہ سب اسلام کے مقابل آتی ہیں، وہ سب طاغوت کے دائرے میں ہیں، اور طاغوت کے دائرے کو اللہ فرماتا ہے پہلے مٹاؤ تو اس کے بعد ایمان کا دائرہ تم بننا شروع ہوگا، یعنی اپنے دل و دماغ سے طاغوت کے دائرے اس کی شکلوں کو مٹاؤ اور پھر ایمان کی بات کرو، تو ایمان یہاں سے شروع ہوگا۔ اس لیے ہماری حکومتیں، ریاستیں، تاریخ میں بھی یہ ہے ہوا اور آج بھی یہی ہونا چاہیے کہ تمام مذاہب کا، اقلیتوں کا تحفظ کریں، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ ہونا چاہیے، ان کو بنیادی حقوق حاصل ہونے چاہیے، ان کو وہ تمام مواقع ملنے چاہیے جو شہریت کی بنیاد پہ مسلمانوں کو ملے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ دین کی تعلیم ایز اٹ از موجود ہے، لیکن اب آپ ان کے دین کو اٹھا کے اسلام کے برابر قرار دے دیں، یہ غلط ہے۔ ہندو مسلم کو ایک قرار دے دیں، یہ غلط ہے۔ مسلمان
شہری حقوق کے معاملے میں برابر ہوں گے لیکن مذہب اور حق کے معاملے میں برابر نہیں. مسلمان حق ہے، خیر پر ہے، اللہ کی توحید پہ قائم. اب آپ ان کی اس طرح تعریف کریں کہ جس سے ایسا لگے کہ آپ کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے ایمان میں و کفر میں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے. ایمان و کفر میں فرق کرنا ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے یہ اس طرح کی مکس سوسائٹی یہ نہیں چل سکتی دنیا میں، اور مذاہب بھی اس طرح ہمیں اپنے اندر مرج نہیں کرتے. کوئی نہ مسجدیں بناتا ہے، نہ اذانیں دیتا ہے کوئی عیسائی یا یہودی، نہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا. کوئی ہندو آ کے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، وہ ہماری کتاب کی تلاوت نہیں کرے گا، کوئی ہماری مذہبی رسم اور ہمارے شعار کو ایز اٹ از نہیں اپنائے گا، بلکہ ٹکر ہو جہاں ٹکرائیں گے ہمارا وہ سب کچھ انسانی حقوق تک بلا کر سب کچھ پامال کر دیں گے. گاؤ کشی جو ہمارا مذہبی شعار ہے، گائے کاٹنا، ذبح کرنا، قربانی کرنا، ہندوؤں کے یہاں گاؤ ماتا ہے، اب وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، مسلمان کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور گائے کاٹنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے. اس کے بدلے میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہندو مارنا آسان سمجھے گا ایک گائے کاٹنے کے مقابلے. یہ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو وہ غیر انسانی حدوں تک اپنے مذہب کا تحفظ کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہمیں تو انسانی حدوں میں رہ کر کے کہا گیا ہے کہ اسلام کو حق مانو، سچ مانو، اور یہ نظریہ، اور ہم تمام مذاہب کو ان کے دائرے میں رکھ کر جو وہ ہیں ویسا ہی انہیں مانے اور سمجھے. یہ مکس نہیں ہو سکتا. حق حق ہے، باطل باطل ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل. حق جب ہوگا تو باطل نہیں ہوگا، باطل جہاں ہوگا وہاں حق نہیں ہوگا. ان حکمرانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. یہ کبھی وہ ہولی دیوالی کے اندر بیٹھے ہوئے باقاعدہ آدھے ہندو آدھے مسلمان بن کے دنیا کو کیا پیش کر رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ مندروں کے گرد گھومنے لگتے ہیں، کبھی کوئی اور حرکت کرنے لگتے ہیں، اور زبان سے اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. یہ انہوں نے مذاق سمجھ لیا. کیا آپ کون سا اسلام ہے یہ؟ کیا خلفائے راشدین نے کبھی اس طرح کا انٹریکشن کیا ہے؟ اس وقت یہود و نصارہ نہیں تھے. کیا ہماری تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسلمان جو صحیح مسلمان ہیں، ماڈل جن کو ہم مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں اسلام کے آئیڈیل کے طور، انہوں نے کبھی ایسا کیا؟ نہیں. ایک شخص نے، اکبر نامی ایک بادشاہ نے یہ سب کچھ کیا تھا. ساری امت اکبر کے فعل کو مسترد کرتی ہے، اسے کنڈم کرتی ہے، اور اکبر کی تعلیمات کو قرآن حدیث کے منافی سمجھتی ہے پوری امت. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں حضرت حجت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک برپا کی تھی اس میں اکبر اعظم کا خاتمہ کر دیا تھا انہوں نے. تو اس لیے یہ اسلام ہے. آج پتہ نہیں کتنے اکبروں سے ہمارا واسطہ پڑھنے لگا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کو اس حوالے سوچنا چاہیے. بچے، نسلیں ہماری آنے والی، ان کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ ہمارا دین اپنا ایک امتیاز رکھتا ہے. آپ بے شک ان کو تحفظ دیں، ان کے حقوق سنیں، ان کی شکایات سنیں، اور ان کے مذہبی معاملات جو ہیں اس کو پروٹیکشن پورا ملے. یہ سب ملا ہوا ہے، ہمیشہ ملا رہے گا انشاءاللہ. لیکن آپ جا کے نہ ہندو بنے نہ عیسائی بنے، آپ